3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مانی اور یہ مسٹر خان، یہ اتنی دفعہ نیچے جاتے ہیں، یہ بولتے ہی نہیں ہیں، انہیں بولنے ہی نہیں دیتے یہ۔ اچھا میں ایک اور بات کر لوں مزمل بھائی، آج آپ سے میں ایک سیکرٹ بات شیئر کرتا ہوں، سارے لوگ میں سنیے۔ یہاں پہ اس براڈ پہ بیٹھتا ہوں، ٹھیک ہے، بہت دفعہ بی ایف ٹی بھائی مجھے ریکویسٹ بھیجتے ہیں، میں ڈکلائن کر دیتا ہوں۔ میری موسٹلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ نئے بندے کو موقع ملے۔ سم ٹائم میں اپنے دل میں یہ چیز سوچتا بھی ہوں کہ شاید بی ایف ٹی بھائی سوچیں کہ شاید یہ پتہ نہیں کس وجہ سے نہیں اٹھاتا یا کچھ، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ ہمارے لیے بہت رسپیکٹیبل ہیں۔ ایک آپ نہیں، جو بھی بندہ اس براڈ کے اوپر آئے گا ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی چیز بھی اگر آپ کو بری لگی ہے یا کچھ ہے تو ان بیہاف آف عابد بھائی ہم سب آپ سے سوری بولتے ہیں۔ اچھا ایک بار یا مجھے 1 منٹ دے دیں گے آپ سب لوگ پلیز، 1 منٹ؟ ٹھیک ہے مزمل بھائی، آپ کی سب ہم نے باتیں سن لی ہے، میں آپ کو ایک تھوڑا سا فارمیٹ بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 30 سے اوپر 30-40 جیسی ہماری براڈ جائے گی، جو بھی کوئی بات کر رہا ہوگا ہم نے اس پہ میوٹ لگانا ہے۔ میں اوسی بھائی سے اوکے لینا ہے، کیونکہ ایک پارٹ اوسی بھائی کرتے ایک میں، اور ہم نے اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ مانگنے چلے جانا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اللہ نہ کرے ہم کوئی پروفیشنل مانگنے والے نہیں ہیں، ہم اپنی لائف میں پروفیشنل ہیں، مگر خان کے لیے ہم نے یہ رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ وقت بہت کم رہ گیا، تو اس میں کبھی کبھی گجر بھائی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ فہیم بھائی ہمارے بہت سینئر ہیں، ان کی بات بھی کبھی روک لیتے ہیں، تو اس کو آپ نے پلیز آگے چل کے پورے 5 ہفتوں تک برداشت کرنا ہے۔ آپ لوگ بات کر رہے ہوگے اور بیچ میں نیچے میں کوئی کومنٹ لکھوں گا کہ 30 بندے ہو گئے ہیں، 40 ہو گئے، تو اسٹریٹ اوے آپ لوگوں کو میوٹ لگ جائے گا اور ہم وہ اپنا میسج دیا کریں گے۔ اصل میں کہانی کیا ہے کہ بھئی الیکشن کمپین ہو رہی ہے، تو باقی آپ لوگوں کی زبردست سے آپ نے دیکھا کہ میں ڈیبیٹ میں اتنا شامل نہیں ہوتا، شروع میں اگر آپ جانتے ہوتے میرے سے کوئی مائک نہیں لے سکتا تھا، میں ساری رات بولتا رہتا تھا، اب میں نہیں بولتا، اب میں فائنینس کی طرف آ گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اوسی بھائی تو آپ کا اب علاج بنتا ہے کروا لیا ہم نے۔ اب ہم گندے لوگوں میں آگے، ہماری جو ہے نا کہانی خراب ہو گئی ہے۔ تو مین پتہ کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح رہو ڈیبیٹ کے لیے، اوبیسلی آئی ایم ناٹ دا رائٹ پرسن، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا مشن کیا ہے؟ فہیم بھائی دیکھو وہ 4-5 بجے تک، صبح کے 5 بجے تک یو کے ٹائم میں وہ جاگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب لوگ کام کر رہے ہیں صرف خان کے لیے، تو پلیز مائنڈ نہیں کرنا یہ جو ٹک ٹاک شک ٹاک ہے نا، یہ کمپلیٹلی سیریسلی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ریئل لائف میں فہیم بھائی کیا کرتے ہیں، یا بی ایف ٹی کیا کرتا ہے، خالد محمود کیا کرتا ہے، گجر بھائی کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اوسی بھائی کیا کرتے ہیں، عابد حسین کیا کرتے ہیں، تو ہم سارے خان کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو پلیز مائنڈ نہیں کرنا۔ ویلکم مدثر بھائی، تو ہم ساری کوشش کرتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، اس کا آسان طریقہ ہے آپ ان باکس کیا بی کرو ایف ٹی اوسی بھائی، بھائی کو، بی ایف گجر۔ ٹی بھائی بات بولنے کی ہے ہی نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ میں بول رہا ہوں تو آپ نے مجھے روک دیا ہے، بات یہ نہیں ہے، بولنے سے پہلے مزمل کو روک دیا اچھا جاتا ہے، میری بات تو معافی یہ قبول تھی۔ ہے۔ اچھا مزمل بھائی، اچھا وہ کہتے ہیں نا، وہ چودھری صاحب ایک کہتے تھے مٹی پاؤ، تو اگر آپ سر میری ریکویسٹ، میری وہ کیا کہتے ہیں، سوری آپ ایکسیپٹ کرتے ہو ساری فیملی یار کے مٹھی بیہاف پہ؟ سمجھے کے کام لگ گئی۔ سر میری بی ایف ٹی بھائی تسی مینوں بےزت کر رہے ہو سوری کر کے۔ اور نہیں یار، یہ عزت بیزتی کی بات کیوں کرتے ہو؟ مجھے اتنی پنجابی نہیں آتی نا، ذرا سافٹ رکھو یار، اتنی اور پوائنٹ نا۔ اچھا جی اچھا 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 بی ایف ٹی بھائی دیکھو، موضوع کی طرف ہم نے میں ایسے سوری ٹاپک کرتا ہوں بند بھائی، کرو۔ بس اس کو عابد بھائی آئی ایم اس کو سو بند سوری کرتے ہیں، یار۔ میں سوری کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سب کی طرف سے، ساری فیملی کی طرف سے، آپ کو اگر آپ کا دل آزاری ہوئی ہے، میں بی ایف ٹی سوری کرتے ہیں ساری فیملی کی طرف سے، پلیز لیٹس موو فارورڈ، ٹھیک ہو گیا؟ بی اچھا ایف ٹی اچھا بھائی، بی مزمل ایف ٹی بھائی، بھائی، ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਈ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। اچھا ਤੇ ਸਰ چودھری ਅੱਲਾ ਵੱਲ صاحب ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਲੜਾئی ਮਾਫ ਕਰੋ سر۔ اچھا ایک مزمل منٹ بھائی سر ادھر مینوں دیو دیکھو، اور میں بھی ایک میسج دے لاں۔ پہلی تو گل ہے کہ سر دیکھو ایک عابد منٹ بھائی مزمل آئی ایم بھائی، ون سوری، منٹ مزمل بھائی، میں تانوں ٹارگٹ مزمل بھائی کیتا ہے۔ 1 منٹ، مزمل بھائی پلیز، آپ نے ایک کوئی شعر بولنا ہے تو پھر ہم موو فارورڈ ہوں گے، آپ بڑے اچھے شعر بولتے ہیں، آپ کوئی شعر بولیں فیملی کے لیے انشاءاللہ، اینڈ لیٹس موو فارورڈ، بس انف ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں یار مزمل پیارے او بھائی، سے کوئی ہو شعر۔ آپ کے دل میں، آپ کے ساتھ ہم آج ہمارے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہوگی، مجھے یقین کریں، ہم نے نوٹس نہیں کیا، تو وہ آپ کو اب بھول سمجھو اور موو آن کر جائیں۔ عابد بھائی جو ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں اور ان کا دل بھی بہت بڑا ہے، تو وہ بالکل غصہ نہیں کرتے، وہ بے شک آپ جو ہے نا، وہ اگر آپ نے بول لیا نا تو وہ آپ موو آن کریں، آپ شعر سنائیں خوبصورت سا اور بات کریں کھل کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور سر اصل چ پتہ ہے کہ میں اج میسج دینا چاہتا سی ترکش وچ۔ تو بھائی جان آپ ترکی میں دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ترکی چ بسم دیو، اللہ گریک کریں چ آپ۔ دیو، اٹالین چ دیو، کسی نے کچھ دیو صحیح کو، لیکن منگنے تسی پیسے ہی نے۔ ہاں اور سر وہ نہیں پیسے مزمل بھائی جڑے میں چلو تو، منگنے تے مزمل بھائی نہیں میں تے تو آئی میں لینے سر کے لیے اصل ہوں، تو پتہ ہے کہ کچھ پیسے بھی جڑے دے دیں۔ منگنے تے وہ ہے تے آئی نا، میں جڑے پیسے پاکستان لوگ بھیج رہے نے نا انہاں نوں روکنے۔
ٹھیک اچھا اچھا بسم اللہ کریں سر جناب. چلو شعر میں تو نظر تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. تو واہ اسی کے ساتھ سر بڑا ہے کہ عورت نامہ نہیں چلے زبردست ایک اور سنا دیں. جالب صاحب کا شعر ہو تو آدھا سنایا جائے، پورا سنائے. ابھی چودھری مدثر بھائی کو بھی مائک دیتے ہیں یار، بس ہوگی نا. اب ذرا مائک چودھری مدثر بھائی کو بھی ناصر دے بھائی دیتے ہیں ہیں. نیچے، ڈی ایف ٹی بھائی ناصر بھائی ہیں نیچے، ان کو اٹھانا ہے، میں نیچے جا رہا ہوں، روٹیٹ کریں ان کو پلیز اٹھا لیں. نہیں آپ بیٹھے گجر بھائی، میں تھوڑی اور دیر نہیں کے نہیں لیے نہیں نیچے نہیں، جاتا ہوں. کسی اور کو نہیں اتارنا، نہیں کسی سر بی ایف ٹی پہ میں میں بتا رہا ہوں بھائی، ہمارا تو کسی اور گھر ہے کو نا. نہیں اتارنا، میں میں نیچے نیچے جا جا رہا رہا ہوں، ہوں میں ان کو نیچے لیں. جا رہا ہوں. گجر تو بھائی بیٹھو آپ بیٹھو بیٹھ نیچے آ جائیں، جاؤ. آپ نے کہیں نہیں جانا، میں اور مانی ادھر ہی ہیں اترنے کے لیے، آپ بیٹھیں. تو سر نہیں میں اترنا ہے، منو اجازت دیو، ٹائم کافی ہو گیا جی، میں سونا بھی آیا ہوں. سون تو پہلے سانو ذرا تسی ڈرا کے جا رہے ہو میرے بھرا. نہیں جے جی تسی کرنا ہے تو عابد بھائی نو گھبراہٹ بند کر سر چلیے. نہیں دراصل پتہ ہے کیا جڑا فہیم بھائی، میری ایج ہے 30، میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں میں سب سے چھوٹا ہوں، میرے ساتھ تا ایسے کیا جاتا ہے، تو میں نے پھر غصہ نکالا ہے. نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مزمل ٹھیک میری بات سنیں، مزمل میری بات سنو. ابھی آپ نے نا وہ جو گاؤں میں بیل کو نہیں دیتے تھے اسے چکا کہتے تھے نا، ہمیں چکا دے کر اب تم سونے چلے جاؤ تو اس طرح تو پھر نہیں ہو سکتا ہے نا نہیں میری جان. مزمل بھائی، اچھا ہم عابد جیسے بھائی نوجوان بھی بیٹھے اچھا ہوتے ہیں یہاں خالد پہ. بھائی، میں ایک لفظ بولنا چاہتا ہوں حقیقت میں. جی جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ میں نے پڑھا ہے، خدا قسم میں یہ بولنے کے بعد خود شرمندہ ہوں، یہ حقیقت ہے. نہیں وہ شرمندگی ٹھیک ہے، کیسی بھائیوں سے جو کوئی میں نے کیسی؟ باتیں کی ہیں ان کوئی باتوں کوئی کے بعد مسئلہ میں شرمندہ کوئی ہوں، اس بات میں کوئی نہیں، شک ایسی کوئی نہیں ہے. بات نہیں کرنی. نہیں نہیں مزمل بھائی، نہیں، آپ اس بھائی طرح سے کی چھوٹے. سوچیں بھی نہیں. میں آپ کی بات پر اس لیے ہنسا کہ بھائیوں میں ایسی شرمندگیاں اور یہ معافیاں تلافیاں، یہ نہیں یار، یہ سوچو بھی نہیں، بالکل خیال تک نہ لاؤ اس بات کا، یہ بالکل دماغ میں بھی یہ بات مت لاؤ. اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں تو چیف جسٹس ہمارے اوپر، اگر نیچے اتارنا ہے تو مجھے اتارنے کسی بندے کے اوپر جگہ چاہیے. میں ویسے بھی قاضی فائزی سے آپریشن کر رہا ہوں کل کی کمپین کے لیے. اچھا ایک اچھا سیکنڈ. اچھا اچھا خالد بھائی، ایک سوال کا مجھے جواب دیتے جائیں آپ نیچے اترنے سے پہلے. آپ یہ مجھے بتائیں کیا خان صاحب جیل میں ہیں؟ یس اور کس نو؟ کے گھر میں؟ نہیں نہیں نہیں، پورا نظام جیل میں ہے میری جان. نہیں 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 سر، اس سے دراصل نا 2 منٹ کے لیے اپنے ملک کی محبت کو دل سے نکال کے اس جواب کا میرا سوال سمجھ کے جواب دیں. میں نے کہا دل کہ میں ہے، خان دل میں صاحب ہے، کیا دل جیل میں میں ہیں؟ ہے، دل میں ہے. نہیں سر، نہیں نہ سمجھ رہے تسی. میرا کہنے دا مطلب ہے کہ خان صاحب سارے ججاں دے وکیلاں جڑے دگڑ دلے نے انہاں دیاں فیملیاں دے اندر گئے نے، انہاں دے گھراں 'چ نے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، زبردست ہو گیا. زندہ اچھا باد. اچھا، مجھے اب مجھے چودھری الاؤ، مدثر کیا بھائی کرو بی ایف میں. ٹی میں نے بھائی، 2 بی منٹ ایف ٹی سنی بھائی، تھی. سمجھ بی ایف گیا ٹی تو. بھائی، گجر بھائی مجھے 1 منٹ الاؤ کریں گے آپ پلیز؟ آپ ٹھیک ہے 2 منٹ لیں، پھر اس کے بعد چودھری مدثر کو بھی میں نے کان مائک پکڑ دیں لیا، پلیز. یقین کریں. صبح سے ہی تو فہیم بھائی آپ کو یہ الاؤ کر رہے ہیں. یار خدا دا نام، میں تے ہونے آیا ظالمو، کی ہو گیا تانوں؟ تسی بھی شہزادے ہی ہو ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں جو مزمل بھائی نے بات کی ہے، کیونکہ ہم لوگ زیادہ بولنے والے ہیں، بعض دفعہ مجھے محسوس ہوا ہے کہ کچھ چیزیں بہت سارے لوگ آ کے بولنا چاہتے ہیں، ان کو چانس نہیں ملتا. تو اس کا ایک اچھا طریقہ ہے کہ جو بھی ہمارے دوست آئیں، یعنی کوئی بالکل اسٹرینج بندہ آ جائے تو ان کو بھی کبھی کبھی جو ہم کویسچن آنسر کا سیشن کرتے ہیں ان کو بھی یہ کام دیا جائے. تو یہ ہوگا کہ اس کا ایک فائدہ ہو جائے کہ ہمارے یہ دوست بھی اگر ہم نہیں ہوں گے تو چیزیں مینیج کر لیں گے، اور ہمیں تو اپنے سارے دوستوں کو ایک نالج دینے کا مطلب ہے کہ یہ وہ کام کریں تاکہ جو ہم سے ہو یہ بھی کر سکیں، کیونکہ ہم تو اپنا نالج ہی ٹرانسفر کرتے ہیں سر. سو میرے خیال میں گڈ آئیڈیا ہے. اگر آپ اس کے اوپر عابد بھائی آپ کا کیا خیال ہے؟ عابد بھائی؟ جی سر، جی 1 منٹ. جی سر. میں نے یہ کہا ہے کہ ہم زیادہ تر لوگ بولنے والے ہیں، تو جو ہمارے نوجوان بچے ہیں ہم کبھی کبھی ان کو پورا کنٹرول دیا کریں.
اگر یہ سمجھتے ہیں یہ خود جواب دے دیں, ہم لوگ نیچے بیٹھ جائیں گے, جب ان کو ہماری ضرورت ہوگی اوپر آ جائیں گے. ایک یہ کام بھی کبھی کبھی کیا کریں. جی سر, کیا خیال ہے؟ سر جی سر یہ آپ جی دیکھ رہے ہیں جلدی مانی کو, ایک اچھا منٹ مظفر علی بیچ میں نہیں عابد بولنا, بھائی ایک سیکنڈ، میوٹ پہ عابد جاؤ, بھائی ایک سیکنڈ، جیسا کہ میوٹ پہ جائے ایک خالد سیکنڈ، محمود. عابد بھائی اوپر 36 بندے ہیں میرے ساتھ جی. اچھا بسم ایک اللہ سیکنڈ بسم جی, اللہ بسم اللہ. بریک لگائیں. تمام میرے دوستوں, میرے بھائیوں, السلام علیکم. جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی, جو ہمارے ساتھ اس پانل میں شامل ہیں, آپ کو بھی یہ بس ایک ہی میسج کنوے کرنا ہے آپ کو, جس طرح کہ آپ کو علم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت مشکل مراحل میں ہے. جس طرح پہلے جب بھی کبھی آپ کو آپ کے کپتان نے پکارا, آپ نے اپنے کپتان کی ایک آواز پر لبیک کہا اور سر بکف آئے, آج ایک بار پھر آپ کو آپ کا کپتان پکار رہا ہے. آئیں اپنے کپتان کا ساتھ دیں اپنی نسلوں کے روشن مستقبل کے لیے, پاکستان میں حقیقی آزادی کا سویرا طلوع کرنے کے لیے. آئیں فنڈ ریزنگ مہم کا حصہ بنیں. پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت اپنے لیگل پروسیجرز کے لیے اور الیکشن کمپین کے لیے فنڈز کی اشد ضرورت ہے, آپ کی اشد ضرورت ہے. آئیں کپتان کے دست و بازو بنیں, کپتان کی آواز میں اپنی آواز ملائیں تاکہ ہماری آواز ایک طاقتور آواز بنے اور ہم آپ کے سلب شدہ حقوق کے حصول کے لیے حقیقی آزادی کا سویرا طلوع کر سکیں. تو فنڈ ریزنگ مہم کا حصہ بنیں. آئیں وزٹ کریں www.ptioverseas.com. جب آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں گے, نیچے آپ کے پاس ایک پیج کھلے گا, اس پیج میں 3 آپشنز ہوں گے. پہلے اور دوسرے کو آپ نے چھوڑ دینا ہے, ریسٹ آف دا ورلڈ آپ نے چوز کرنا ہے, ریسٹ آف دا ورلڈ. اور وہاں پر آپ سے آپ کی ڈیٹیلز مانگی جائیں گی, آپ کا نام اور پھر اس کے بعد ای میل ایڈریس, اس کے بعد کنٹری. تو کنٹری کی جگہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے, چونکہ بی ایف ٹی بھائی یہ کمپین چلا رہے ہیں اور وہ رہتے ہیں آذربائیجان میں, تو آپ نے بی ایف ٹی بھائی کے ریفرنس سے اس کمپین کا حصہ بننا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سٹی کنٹری آذربائیجان سلیکٹ کرنی ہے, سٹی باکو, اور اس کے بعد اسٹریٹ 786 بسم اللہ اسٹریٹ. پھر آپ نے نیچے ایک کالم ہوگا جہاں پر آپ نے خان صاحب کے لیے ایک میسج چھوڑنا ہے. آپ خان صاحب کے لیے میسج چھوڑیں, آپ سے کارڈ ڈیٹیلز مانگی جائیں گی. آپ اپنی طاقت توفیق کے مطابق 5 پاؤنڈ سے لے کر 4000 پاؤنڈ تک کی رقم, جتنی آپ کی طاقت ہے, جتنی آپ کی توفیق ہے, آپ جمع کروائیں تاکہ آپ پاکستان میں حقیقی آزادی کے سویرا طلوع کرنے میں ہماری مدد کر سکیں. آئیں فنڈ ریزنگ مہم کا حصہ بنیں, اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی توفیق کے مطابق وزٹ کریں www.ptioverseas.com اور اپنی استطاعت کے مطابق ڈونیشن دیں تاکہ ہم اپنے لیگل پروسیجرز کی جو مشکلات درپیش ہیں ان کو حل کر سکیں. جی اوور ٹو یو جی او سی بھائی. جی خالد بھائی میں بڑا شارٹلی دوں گا کیونکہ یہاں ہمارے کافی اور گیسٹ آئے ہیں نئے. تو جی ہمارا اوورسیز پاکستانیوں جو بہن بھائی ہیں ہمارے, ان سے یہ التماس ہے, ریکویسٹ ہے کہ اگلے 2 ماہ میں ہو سکے تو جو ریمیٹنسز زر مبادلہ آپ پاکستان بھیجتے ہیں تو اس کو کم کر دیں. اگر زیرو نہیں کر سکتے تو اس کو جتنا حد تک ہو سکے اور کم کر دیں. ایک چیز اور, اگر آپ نے کوئی حالت مجبوری آپ نے پیسے بھیجنے ہیں ہر حال میں, تو وہ نان بینکنگ چینل سے آپ بھیجیں, یعنی ہنڈی سے بھیجیں, یا کوئی مثال کے طور پہ ایسے یہاں دوست ہے اس کو دے دیں, ہو سکتا ہے پاکستان میں وہ آپ کو وہ مقامی کرنسی میں پیسے دے دے. اور دوسرا, ہمارے جو پاکستان میں بسنے والے بہن بھائی ہیں ان سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگلے 2 ماہ میں آپ جو اپنی گھریلو بجٹ ہے, جو آپ کی خریداری کی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی بنیادی ضرورت کی چیزیں نہیں, مثال کے طور پہ کوئی ٹیلی ویژن لینا ہے, کوئی موٹر سائیکل لینا ہے آپ نے, یا کوئی سائیکل لینی, یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں, تو وہ الیکشن تک آپ اس کو ملتوی کر دیں. مقصد صرف یہ ہے کہ معاشی طور پہ یہ جو اس وقت ظلم کا نظام, جبر کا نظام ہے, جو عوام کو حق حکمرانی دینے کے لیے تیار نہیں, تو ان کو ہم فائنینشلی سکویز کر سکیں, ان کے لیے معاشی حالات تھوڑے ہم ٹائٹ کر سکیں. جی اوور ٹو یو سر. جی فہیم بھائی. اچھا جی, زبردست ہو گیا. میں نے جو بات کی ہے کہ کیوں نہ ان نوجوانوں کو بھی چانس دیا جائے تاکہ
اگر کہیں غلطی سے ہم سے نگلیکشن ہو جاتی ہے تو یہ اس کو ریکور کر لیں. تو کیونکہ ہم تو بولنے والے لوگ ہیں، کبھی کبھی ہمیں نیچے اتار دیا کریں، جب سمجھیں آپ مجھے اوپر اٹھا دیا کریں یا باقی لوگوں کو. تو ان نوجوانوں کو بھی چانس دیں تاکہ یہ بات کر سکیں. میرے خیال میں یہ ایک بیسٹ فارمیٹ ہے. اس کے اوپر میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو بھی ٹرائی کیا جائے. اور میں مصطفیٰ بھائی آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ابھی کویسچن کا سلسلہ شروع کریں، آپ بروڈ کو چلائیں، جس سے آپ کویسچن کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، تاکہ ہم لوگ اس کا کوشش کریں کہ ایک سمارٹ جواب دے سکیں. جی سر. لاڈلا راجہ السلام علیکم. جی سر. بھائی فہیم بھائی کرنا صاحب وعلیکم بھی ہیں السلام ہمارے سر. ساتھ آج. میں سامنے اس واسطے آیا کہ کوئی بندے ہونے کے شک شبہ کرنے، شاید میں پہلی دفعہ سو کو لایا کہ میں پہلے بھی 2-3 مرتبہ بڑا ایک احساس سے ٹاپک چل رہی سی، میں کوشش کی تھی کسان نال میں جوائنٹ ہوا پر نہیں، شاید میں کسی نے فالو نہیں سی یا کوئی اور وجہ سی کہ میں یا کہ آرمی نہ سمجھی نفرت انگیز نے چاہیا با خدا خان ساڈی دھڑکن ہے. آج میری ویڈیو سو تک سکنا کہ پہلے 2 دن پہلے ایک میٹھا صاحب ہے نون لیگ نے تو وہ بڑے خان واسطے غلیظ زبان استعمال کرنے. میں تو پہلے انہوں نے بروڈ سے گیا تو میں سلام شام کیا کیونکہ مسلمان ہاں، فرض سی میرا سلام دینا. میں نے ریکویسٹ کی تھی پر پھر انہیں جی میں شترول کی تھی وہ میرے کو ایک ویڈیو ایک لاسا سنے. اج بھی ایک جگہ اسی طرح ہویا کہ وہ کہنے کہ نیازی نہیں تو نویں کرتوت دکھانے. میں اتنے گیا، میں اچھو جی میں بھی تکنا نیازی رانی کرتوت نویں کے. میں ہاں جی کیا انہیں اتنے جی ادھروں پیسے مارے، ادھر مارے، ادھر مارے. پھر میں وہ لفظ اتنا نہ استعمال کرنا چاہنا کہ ساڑھے بڑے بزرگ قابل احترام ہی سارے میرے واسطے. میں پھر انہوں کو پوچھا میں یہ تو سب پہلے نے ہے نو تصا یہی مثلا نون لگیاں رولا پایا وا نویں کسا کسا کی چونڈی وڈی نے یا یعنی کہ اگے ٹپ ٹپ اگے سمجھی گئے کہ میں کیا بایا ہو سی. تو اساں انہوں نے جینا حرام کیا آیا کہ انہیں جتنا جتنا پاکستان سے ظلم ستم کرنے نہ کھان نہ تو یقین کرتا اساں کہ جتھا ہاتھ پہنچنا اساں اتنا پہنچانے ہاتھ توڑ تک. پر گل یہ ہے کہ ساڈے خان نے ساڈے واسطے یقین کرو کہ بہت دلیری کی ہے، مگر اس قوم جڑے ہے بزدل ہیں ساری. اگر کسی مائنڈ نہ کرے اساں بزدل ہیں. اساں کیا کیتا خان تے خالی اتنے ڈبیٹاں کرنا کچھ ہونا جلے انہوں نے حلق تک ہاتھ نہ کھڑسا اساں کچھ نہ کر سکنے. میرے استاد سے میرا فخر ہے کہ میں کہڑے استاد نہ شاگرد ہاں کہ ہر بندے کی پتہ ہے کہ جنرل حمید گل کون سن کے انہوں نے جب سوچ سی میں انہوں نے شاگرد ہاں. میں فوجیاں رٹائے مگر آخنے پاکستان فوج ایک کرنی کچھ نہیں کر سکنی. فوج صرف 4 بندے ہر ایک ٹولے بٹھائے ہوئے کہ وہ سب دہشت جمانا چاہنے. کیوں ڈرنی ہو دہشت وہ خدا جڑیا قبول کرو بندے کسی نے نہیں. کوئی بندہ کسی نے کھا جائے باڑی گل ہو سی موت دے سی کل نفس ذائقۃ الموت مرنا ہر دن ہے. ایک سانس تو بعد سمجھو کہ تاری موت ہے. سانس آئی ٹھیک نہ آئی تو اس نے ماننا تو لے جاسی. ڈر کس چیز نہ یارو. ساڈا پاکستان ساڑیاں ماواں ساڑیاں بھیناں پر اتنے کتنے ظلم ہونے کہ یہ چند بندے ساڑے تے قابض رہ سن. عابد بھائی بزرگاں نوں وڈی سکرین تے کر دیو. میں ریلی ساریاں اگر تم پڑھاواں کہ اگر میری گل بری لگی میرے جذبات اس قسم نے باخدا کیا میں منہ لفاظ کرنے بڑا مجبور ہوں. بالکل بالکل صحیح، بالکل صحیح سر. صرف اچھا کدھر گئے موزم بھائی؟ موزم بھائی کدھر گئے ہیں وہ کدھر؟ اچھا موزم بھائی آپ نے اس پوری براڈ کو روٹیٹ کرنا ہے اور آپ نے کویسچن آنسر کرنا ہے. لاڈلا راجہ کی بات آپ کیا کہتے ہیں اور آپ نے لے کے چلنی ہے پلیز. نہیں سر نہیں میں لے کے نہیں چل سکتا کیونکہ منو وچوں اٹھ کے جانا پیندا ہے پھر کیونکہ اگوں چلنے ہیں انہوں نے گل پہلے پوری کر لین پھر اگے چلنے ہیں. جی آہو راجہ صاحب آپ میں صرف 2 منٹ کو جیسا میں معذرت ہوں 2 منٹ.
میں باخدا کر کے ہنا کہ میں بیمار آدمی ہاں، میں چل پھر نہیں سکنا، میں دوسری طرف کیمرہ ہوا ہے نا، میں تمہیں دسیا میں نے اسکوٹیاں پر چل والا بندہ، مگر میرے جذبات اتنے ہوئے کہ باخدا خان واسطے اگر میرا خون دا ایک قطرہ بھی آخری رہ جائے تاخیر خون چاہیے، میں اللہ دی قسم کر کے آنا کہ میں ٹکٹ کرا کے پاکستان جا لیا ہوا خان ڈپ لا لے، پر ساڈی کیا زندگی ہے؟ ایک مرد ساری عوام پاکستان سامنے جب مثلا سینہ تان کے کھڑا اسا کیا کرنے ہیں جو بیٹا کرنے ہیں خالی یہ کیا کر سن چند جرنیلاں اکپائڈ کیتا سارے مثلا پاکستان کی کیوں سارے مر گئے ہو؟ میرا دوست سی عادل راجہ باخدا جتنا وہ بول سکیا بولیا، اس نے تو جن سے پابندی چلوائی، میں ہوں اتنے میری تیاں بھੈਣਾਂ سنیاں سے میں غلط زبان نہ استعمال کرنا چاہنا، میں دکھ نہ بولنا، میرے درد کی فیل کر رہا ہے، میرے واسطے ساری سے قابل احترام، میں سلوٹ کرنا تھوڑی عظمت نو، مگر جتھے جذبات نے کم ہونے اتھے سوچ نہ انہاں کی ٹارگٹ کرو کہ سوچ نہ ان مخالف اگے قدم اٹھایا ہوا ہے کہ یہ اگے کتھے تک انہیں سوچ کیا کرنے، اساں اس سے اگے ہوا 10 قدم، اساں تو اس مرد مجاہد نے جڑے مثلا فالوور ہیں کہ جڑا آج دن تک جس جگہ جانا تے ایک چیز آخنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تسلیم کیتا، سلوٹ ہے اس خان نو۔ میری لی ساری اگر میں کسی کی میرے ویر کی بزرگ کی میری گل بری لگی میں نہایت السلام علیکم جی، السلام علیکم لالا جی، السلام علیکم، کیا حال ہے سونا جی؟ جی کیمرہ آن کرو سر، کیمرہ آن کرو، کوئی گل نہیں، کیمرہ آن کرو، بسم اللہ، کیمرہ تساں بند کر چھڑیا، دو شیر بولو نا اپنے خان واسطے۔ سر شیر خان واسطے میری جان حاضر ہے، وہ ساری دھڑکن ہے، مگر اس سے جذبات ایسے کوئی میں شیر سنا ہی نہ سکنا بیا۔ اچھا چلو پھر ایسی ایسا کرو کہ تساں جذبات بحال کرنے ہیں۔ بی ایف ٹی بھائی آپ جی السلام ان سے علیکم، بات میری کریں۔ آواز آ رہی ہے؟ راجہ صاحب ویلکم، آپ کو، آپ ہمارے بھائی ہو، ویلکم، میری آواز آ رہی ہے راجہ صاحب؟ جی جی اچھا راجہ صاحب آپ یہاں پر ہوتے ہیں، یو کے میں ہوتے ہیں، مینچسٹر میں؟ جی 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 یو کے میں۔ اچھا بالکل زبردست، ہم یہاں پر ایک فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں PTIoverseas.com، میں نے آپ کو فالو کر لیا، جب لائیو ختم ہوگی میں آپ کو لنک سینڈ کر لوں گا، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اگر آپ کا دل کرتا ہے تو پھر اس کو آپ فالو کرنا، اور انشاءاللہ آپ خان کے لیے، ہمارے لیے مینچسٹر میں آپ خان کے سپاہی بنو۔ بھائی آپ بہت اچھی بات کی کہ ساتھ میں جو آپ نے بول دیا نا آپ کا دل کرتا ہے، خان کے لیے میری جان حاضر ہے، دل کیا چیز ہے؟ بگ رسپیکٹ میرا بھائی، بگ رسپیکٹ، میں بتا دیتا ہوں یہ اصل میں ہے کیا۔ PTIoverseas.com آپ کو پتا ہے، آپ آرمی میں یہ محمود آرام کی اپنا میں نمبر سینڈ کیتا تو اس نے پھر ساری ڈیٹیل بھیجو جی میرے کو ہے میں ڈونیشن کر سک رہا ہوں۔ اچھا یہ عابد بھائی جو ہے نا یہ آپ کو سکھائیں گے، میں اصل میں میرا نمبر نہیں ہے، میں تھوڑا سا واٹس ایپ میرا ہے نہیں، تو میں آپ کو انسٹاگرام پہ، آپ کا اکاؤنٹ ہے انسٹاگرام پہ؟ راجہ بھائی آپ کا انسٹاگرام پہ اکاؤنٹ ہے؟ نہیں ہے، اوکے، میں آپ جی کے نہیں، کیا میں کہتے ہیں، انسٹاگرام نہیں استعمال کروں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، عابد بھائی آپ کو سکھا دیں گے، میں عابد بھائی کو ویڈیو بھیجوں گا، وہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سکھا دیں گے، بہت آسان طریقہ ہے، مگر صرف آپ نہیں، آپ جب انشاءاللہ جمعے کو نماز پڑھنے جائیں گے یا کسی ٹیک اوے پہ یا ریسٹورنٹ پہ کھانا کھانا جائیں گے، کوشش کرنا اپنے لوگوں کو ترغیب دینا، اپنے لوگوں کو اس کی کیا کہتے ہیں انکریج کرنا کہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں، تھوڑا تھوڑا ڈالیں، ہر بندہ اس میں شامل ہو جائے۔ میں بتا دیتا ہوں یہ PTIoverseas.com کا میں نے آپ کو فالو کر دی، جو اوپر آپ کے 2 نمبر لکھے ہوئے نا یہ BFT TV کی طرف سے، تو آپ دی فالو بیک کرنا، میں آپ کو ویڈیو سینڈ کر دوں گا۔ یہ میں فالو کر دیا آپ کو۔ PTIoverseas.com، تھینک یو میرا بھائی، PTIoverseas.com ہے، یہاں پر میں جا پھر کے ریلی ساری مدد خواہ اگر کسی ارے بندے کی نہیں میری بھائی آپ جذبات کوئی ہیٹ ہوئی ہے نہیں 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 میں نہیں ریلی نہیں بہت معذرت۔ آپ دیکھو یہ خان کا پلیٹ فارم ہے، ہر بندے کو یہاں آ کے اپنے جذبات کا کھل کے مطلب ایکسپریشن دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ہم اس لیے آپ کو بڑی اسکرین پہ لائے ہیں، میں تو پہلی بار دیکھ رہا ہوں، نیچے 3-4 آپ کامنٹ دیکھو، سب لوگ کہہ رہے خان تھے صاحب کہ واسطے ایک راجہ میں صاحب شعر کو ادا عرض کرنا بسم اللہ بسم اللہ کہ بسم اللہ، لفظ ہے نا کہ وہ عزت و منشا و ذلت و منشا، تو اس نے کہ
عزت دے یا ذلت دے، جسے چاہے آباد اور تباہ کرتا، بدل دیتا وہ تقدیر بلا شبہ لطف و کرم دی جب بھی نگاہ کرتا۔ مجھے جھوٹ خطا کا بنایا پتلا، اختیار کیسے میں سے ہی رہا کرتا، تو غفور نثار رحیم بھی ایسی ناز پر ہاں میں گناہ کرتا۔ راجا صاحب تی میکی دل جتتا، میکی دل جتتا، زبردست، ماشاءاللہ۔ نہیں میکی نہیں، ماڑا دل جیت۔ اچھا ماڑا دل میں تھوڑی بہت پاری ہے، میں نہیں آتی اتنی ساری۔ چلو باقی پٹواری چ دلہ نے گل کی میں سکے اس سنانا کہ دل بر زندیاں مویا میں تیرا، یہ گل قسم دے نال میں کہہ سکنا، تساں نے پیار نے ایسا پابند کیتا بس میں غیر وچ کدے نہ بہ سکنا، ہر دکھ زمانے نہ میں سہ لیتا اور تساں نی جدائی نہ میں سہ سکنا۔ رحیم تساں نی دلانیاں خدا جانا ہے، پر یہ دل تساں بغیر نہیں ہونے رہی سکنا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست زبردست راجا جی۔ میں آپ کا ہی علاقے کا ایک بندہ ہے، وہ یہاں رہتا ہے سلاؤ میں، ہائی وکم میں اور ایک سلاؤ میں، دونوں کے میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل بھیجوں گا۔ وہ بھی خان کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں، خان کے سولجر ہیں، تو انشاءاللہ ان سے بھی آپ کا رابطہ کریں گے۔ بگ رسپیکٹ انشاءاللہ سب کا۔ باقی میں باقی بھائیوں کو موقع دیتا ہوں، یہ ہمارے بہت مدثر بھائی شکریہ، ہیں، کافی بہت دیر سے مہربانی سارے بھراواں نے کہ میرے اتنا سا کوئی ٹائم مسئلہ تک نہیں۔ عزت دی، میری طرفوں آپ سب کو سلوٹ ہے۔ یہ مدثر بھائی کی ہماری آواز نہیں سنی، تو میں چاہتا ہوں مدثر بھائی کی آواز بھی سنی۔ جی مدثر بھائی۔ بی ایف ٹی بھائی، مزمل بھائی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ کر لیں جناب، کریں۔ جی 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 راجا بھائی جی مزمل بھائی۔ راجا صاحب تسی بہت چنگیاں گلاں بانے ہو، تہاڑیاں گلاں ماڑے کی بہت چنگیاں لگیاں۔ میں تساں کی یہ کہساں کہ ایک گل باساں کہ جس طرح تساں پہلے اساں کی گل بائی نا کہ او جڑا تسی اس نی بروڈ اپر گئے میٹھا کی بروڈ اپر، جس طرح تسی جڑے تہاڑے دوست وغیرہ ہوسن نا تہاڑے ارد گرد، انہاں جس ویلے تسی خان صاحب دی فنڈ ریزنگ دی گل باسو نا، انہاں لیکن ایک گل دا خیال رکھی کہ نیو کہ جڑے بھی کوئی کتے بلے ہوسن نا، انہاں نال یہ گل فنڈ ریزنگ دی نہ کریو، ورنہ وہ تساں کی وڈن پیسن۔ اس واسطے جڑے اپنے دوست ہوسن نا، جڑے تہاڑے دوست ہوسن، چنگے دوست، خان دے چاہنے والے دوست ہوسن، انہاں نال یہ گل کریو اے فنڈ ریزنگ دی۔ اس طرح نہ ہوئے کہ جڑا نہ کوئی اس طرح سانو آکھے کہ یہ جڑے منگنا شروع کر دیتا نے خان واسطے۔ خان تو ہمارا شہزادہ ہے نا، اس واسطے کہ اساں اپنی جان بھی دیکھاں، تے یہ صرف اتنی گل میں تساں کی باساں۔ بہت شکریہ تساں جڑا ساڈے کول اچھے ساڈے اپنی شکل دکھائی، بہت چنگیاں گلاں کرنے ہو۔ اگوں بھی اسی تہاڈے اگے ریکویسٹ کرساں کہ اگوں بھی تساں ساڈے کول آسو۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ جی تکو کہ جتھے خان نے نام استعمال کیا وہ بروڈ میں سمجھا وہ میری اپنی بروڈ ہے، اس سے اگے اور سانو کی دس سکنا۔ جس جگہ کسی جگہ خان نے نام اچھنا وہ سمجھو میری اپنی بروڈ ہے، کسی نے دعوت دینی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ساڈے کول جو کچھ ہو سکیا میں حاضر۔ بہت شکریہ تساں نا، بہت شکریہ جی۔ اگاں چل سو بی ایف ٹی بھائی، اگاں جڑا ناصر بھائی کو کیسا وہ گل ناصر بھائی بات کر سکتے ہیں۔ ہاں جی السلام علیکم جی، بڑی اچھی گفتگو چل رہی، لیکن سب سے پہلے نا میں تھوڑا سا یہ کہ آپ ہمیں اتنا سینسٹیو نہیں ہونا جس طرح مزمل صاحب سینسٹیو ہو گئے، تو اس طرح جو ہے نا وہ کوئی کسی کو ہیومیلیٹ نہیں کر رہا، کوئی کسی کو تذلیل نہیں کر رہا، یہ تو ایک باٹم لائن ہے۔ باقی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہر بندہ 2 منٹ سے زیادہ ٹائم یا 3 منٹ سے زیادہ نہ لے، بیکاز کہ ایوری ون کو ٹائم دینا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ ہمارا یہ فورم ہے، اچھا ہے، شیئرنگ ہے، سوشل نیٹ ورک ہے، لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو انجری پہنچانا کسی بندے کا بھی مقصد نہیں ہے۔ تو ابھی آپ کا مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، اور بس صرف یہی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی گریونس کے اندر نہیں جانا، کہ کسی کو پریشان نہیں کرنا۔ تو باقی انشاءاللہ اس میں تھوڑا سی جو میری ڈیلیبریشن یہی ہے کہ اس وقت حالات بہت ٹف ہیں، کوئی بات نہیں، یہ ٹف حالات ایک جیسے نہیں رہتے، یہ آپ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے،
صرف یہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کی جو مجھے نظر آ رہا ہے اس کی جغرافیائی حیثیت نہ کہیں انجری کر دیں گے، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر بندہ کوئی کسی ایجنڈا یا کسی ایجنٹ ہے وہ حکومت میں بیٹھا ہوا ہے اور یا کسی بڑے ادارے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ شکل سے پاکستانی نظر آتا ہے، لیکن اندر سے بھی وہ کیا کر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ ہمارا سسٹم جو ہے نا اندر کا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا، ڈپارٹمنٹس کا، پولیس کا، اسٹیبلشمنٹ کا، وہ ختم ہو گیا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا میں کس پوزیشن سے رہا اور کیا کر کے آ رہا ہوں، ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اب اس وقت مرد کریں ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف ایک وہ بھیڑیا ہے کہ جس نے اس ملک کو ٹکریں مار مار کے ختم کر دینا، اور وہ اس کی شکل کو آپ پاکستانی نہ دیکھیں، وہ پاکستانی نہیں ہے۔ اس نے جتنا نقصان کیا ہے یا کر رہا ہے اس نے ہی سارا یہ کیا ہے۔ جب اس کو ایفیڈیوٹ دے کے جا رہا تھا تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ عمران خان نے اپنی موت کو دعوت دے دی ہے۔ میں نے اس وقت کیٹیگوریکلی اپنے دوستوں میں یہ کہا تھا کہ عمران خان کے نیچے یہ جو پنڈ ہے نا، جیسے شیخ رشید ہے یا کوئی اور تھے، صرف اس وقت اپریشیٹ کرتا ہوں فواد چودھری کو، وہ کہتا تھا کہ اس کو نہ بھیجو یہ آپ کو تنگ کرے گا۔ اور ان کا وہ جو سب سے ظالم آدمی تھا وہ پروونشل پنجاب کا راجہ بشارت، جو کہ پنجاب کا لا منسٹر تھا، اس الو کے پٹھے نے بھی کچھ نہیں کیا۔ پرویز الہی ایکولی ذمہ دار ہے ان سب چیزوں۔ اب مار کھا رہا ہے نا، اس کو اور پڑھنی چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ میری بات کسی کو بری لگے، لیکن یہ میرے ذہن میں یہ حقیقت ہے۔ تو باقی انشاءاللہ میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔ جی اچھا ساری نثار صاحب، میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ نے بولا کہ کسی کے تکلیف مت دو یا کچھ ایسے کرو۔ دیکھو آپ اگر کسی کو دل سے پیار کرتی ہو نا، چاہے کوئی عورت ہے یا کوئی کسی بھی طریقے سے آپ کسی کو پیار کرتی ہو نا، تو آپ خود ذلیل ہو جاؤ گے، اس کو کسی سے ذلیل نہیں ہونے دو گے۔ کسی کے منہ سے اتنی کوئی اویات بات اس کے منہ سے اس کے لیے نہیں سن سکتی، تو پھر ہمارا عشق کیا ہے کہ میٹھا صاحب کوئی جو مرضی بول لیں خان کے لیے، ہم بغیرت بن کے نیچے سنیں، ایسے تو نہیں ہم کر سکتے۔ سر میں نے اپنی ٹیم کے بارے میں کہا تھا، میٹھا صاحب نو میں بھی 2-3 دفعہ ٹھوکیاں نے، میں جاننا ہوں تسی یہ چھڈ دیو۔ میں اپنی ٹیم دے اندر مزمل صاحب دے ریفرنس نال گل کر رہا سی، سوری۔ آج بھی تھا میرے تکی سکنے میری ویڈیو اتنے لگی ہے، ایک جگہ ہو رہی سی کہ جی نیازی جی نویں کرتوت دسنے، میں ہے اچھا دسو مینوں دسو، یہ فنڈ اتوں آیا تو یہ چوری ہوا تو میں یہ تسی پرانے سبق بولی رہے ہو نا، نویں کتنے خان تساں کی چونڈیاں وڈیاں، پھر اگے میں ساری گل نہ اتنا کر سکنا نا کہ اس میں جگی تھی اس کا جذبات ہی کوئی ہے، وہ اور چیز نہیں سی۔ ٹھیک ہو گیا راجہ صاحب۔ جی عامر صاحب، السلام علیکم۔ عامر صاحب نے بڑی سکرین تے لائے ہو جو پہلی پری آئے نے اج۔ جی السلام علیکم جناب۔ ہاں جی عامر بھائی لندن نال ہے، ٹھیک ہے عامر بھائی، اور سناؤ ٹھیک ہو؟ سر میں پہلی دفعہ نہیں آیا، میں منو رل کی سمجھ، سوری منو رل کی سمجھ عامر بھائی۔ فہیم بھائی میری جو آواز سنتے پے نے؟ فہیم بھائی سارے سنتے پے نے۔ جی فہیم بھائی السلام علیکم۔ جی عامر بھائی میں آپ کی آواز سن رہا ہوں، میرے بھائی کی آواز سر پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بولا کہ آپ مجھے کال کریں اور ویڈیو۔ سوری اگر میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں بالکل اس کو اب نگلیکٹ نہیں کروں گا۔ اگر ابھی آپ کہیں گے تو میں ابھی آپ کو کال کر لیتا ہوں، کیونکہ میرے پاس دوسرا فون موجود ہے۔ نہیں میں ابھی تو رات کا ٹائم ہو گیا سارا، تو اس لیے وہ تو کیونکہ میرے خیال سے میں کافی زیادہ ایفرٹ کرتا ہوں اور مطلب پاکستان میں طریقے انصاف کے قافلے میں شامل ہوں۔ اور جی عامر بھائی غلطی ہو گئی، کہیں میں بزی ہوں گا، نہیں تو میں لازمی آپ کو فون کرتا ہوں۔ وہ ظفر اقبال بھائی صاحب تھے بھی، ان سے بھی میں نے بات کی تھی، مطلب کہ جو ہے نا ایکچولی ہم صرف اپنی پاکستانی عوام کو جو ہے نا اس کو شعور دینا چاہتے ہیں، جتنی دیر تک عوام اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے گی فہیم بھائی، لیکن میری بات سنیں، یہ سب ٹوپی ڈرامہ کیا جا رہا ابھی ہم لوگوں کے ساتھ، سب ٹوپی ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ جن بندوں کی نشاندہی خان صاحب نے کی ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اور فوری طور پر پہلے تو خان صاحب کو رہا کیا جائے، سب سے پہلی جو بات ہے۔ آپ سمجھے کہ نہیں، یہ پورا نظام جو ہے نا وہ کرپٹ ہو گیا ہوا، پورا نظام۔ خان صاحب نے جنرل باجوہ کا نام لیا،
उसको अदालत में पेश किया जाए। खान साहब ने नदीम अंजुम का नाम दिया, उसको रिज़ाइन करना चाहिए। खान साहब ने फैसल नसीर का नाम दिया, उनको रिज़ाइन करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन करवा के खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म आके तो ये लोग बर्दाश्त करेंगे या ये लोग ओहदों पे रहेंगे? तो सर देखें, ये जोन सी हमें सबसे पहले खान साहब की रिहाई के लिए बात करनी चाहिए, खुदा के लिए। और भाई फौरी तौर पर खान साहब को रिहा करें, इमरान खान को पहले फौरी तौर पर रिहा करें। वो कोई मुजरम नहीं है। तुम आप लोग ये ड्रामेबाजी और पाकिस्तान के वसाइल पर काबिज हुए और इलेक्शन की क्या बात करते हो आप? हर उम्मीदवार पे तो आप उसके कागजात जो है ना वो मुस्तरद कर रहे हो और पर्चे कर रहे हो, और लोग घरों में अपना घरों में नहीं रह रहे जो इलेक्शन लड़ा यार। तो ये क्या इलेक्शन करवाएंगे? कौन से किन मामलात में किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ जनाब? कौन जिम्मेदार है इसका यार? कौन लोग हैं जो ये तमाम सिस्टम को यरगमाल बना के बैठे हुए हैं? जो कोई जज फैसला देता है वो सुप्रीम कोर्ट को ताले लग जाते हैं। आप क्या समझते हैं ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है? ये तो IMF से पैसे लेने हैं, अपने आका को खुश करना है इन्होंने जनाब किया हुआ। और ये आप क्या समझते हैं कि खान साहब को ये आसानी के साथ आने देंगे? और इस तरह जो है ना, खुदा के लिए हर प्लेटफार्म पे इमरान खान की रिहाई की बात करें, फौरी तौर पर इमरान खान की रिहा करें। और जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, अगर मेरी बात ये रिकॉर्ड हो रही है, किसी एजेंसी कोई रिकॉर्ड कर रही है, तो मेरा नाम भी सारी दुनिया मुझे जानती है। फौरी तौर पर आप एक्शन लें। जो हमारे सेकंड कमांड ऑफिसर्स हैं, हमारे अदालतों में जो लोग बैठे हुए हैं, जो इलेक्शन कमीशन में जो लोग बैठे हुए हैं, राजा सिकंदर को आप क्या समझते? बड़ा कोई मोमिन आदमी है? काजी फायद ईसा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सही नहीं ले सकता, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है यार, सारी दुनिया को पता है। इनका इस्लाम से क्या तल्लक है? इनकी क्या बातें आप करते हैं? खुदा के लिए फौरी तौर पर खान को रिहा किया जाए, फौरी तौर पर। और ये जितनी देर तक हमारी सेकंड कमांड ऑफ आर्मी एक्शन नहीं लेगी, हमारे जूनियर हमारे सेकंड कमांड ऑफ जो जुडिशरी है वो एक्शन नहीं लेगी और अवाम का साथ नहीं देगी, ये इसी तरह हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएं। इन लोगों की मराद लगी हुई है, इन हराम इनके मुंह को लगा हुआ है। ये इनके प्रोटोकॉल देखें, ये तबकात, इनके बच्चों का लिविंग स्टैंडर्ड देखें तो गरीब के बच्चों का लिविंग स्टैंडर्ड देखें। ये लोग तो इनको एहसास ही नहीं है कि गरीब क्या है, गरीब क्या होता है। तो इसीलिए ये फैसला करने वाले ये हम पर मुसल्लत हुए हैं, जो इंटरनेशनल अमा पर को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। खुदा के लिए जो बात करने वाली है प्लेटफॉर्म पे, वो करें कि फौरी तौर पर इमरान खान को रिहा किया जाए, फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इमरान खान खुद पार्टी की क़यादत करे और साफ शफाफ इलेक्शन के लिए इनको हमारे उम्मीदवार जो है ना, हमारे उम्मीदवारों को जो है ना तकरीरें और अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने की जो है ना इजाज़त दी जाए, या पब्लिकली आके काम करे। ये इस तरह के इलेक्शन समझते? क्या ये इलेक्शन हो रहे हैं? ये सब टॉपी ड्रामा किया जा रहा है। आप यार ये इन हालात में आप समझते हैं कि इलेक्शन खो भी हो गया खुद? ये तो पता नहीं इनका तो बस चलता खान को कब का मार देते होते। ये तो इनको पता है कि यार हमें जो है ना ओवरसीज पाकिस्तानी और इंटरनेशनल जो दुनिया ने जो है ना हमारा जीना हराम कर देना है। और जो खान ने कहा था कि जो मेरे साथ जुल्म ज्यादती करेगा उसका बाद में जीना मुश्किल हो जाएगा, ये तो उस डर से कुछ नहीं करते खान को। समझे कि नहीं? फर्ज किया उन्होंने, बंद कर दिया हुआ है खान को पे 200 मुकदमे दर्ज कर दिए हुए। वो हरामखोर सामने आए ना, जिन्होंने रिपोर्टें की हैं कि यार भाई हमने खान ने ये गलतियां की है, मैं खान के खिलाफ जनाब गवाही देता हूँ। वो सामने क्यों नहीं आते? बगारत के बच्चे। कौन नामालूम अफराद है? कौन हरामखोर है? कोई इसराइल के एजेंसी है जो बंदों को उठा के गायब करती हैं? कोई इसराइल की पुलिस है जो बंदों को उठा के गायब करती है? तो सर ये इन ऐसी हम जो है ना तमाशा बन के देखते रहते हैं और देख रहे हैं और देखते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा मौक़िफ़ इतना सख्त होता है कि हमें फौरी तौर पर खान को रिहा करना चाहिए। फौरी तौर पर रिहा होगा खान, अपनी सियासी कैंपेन खुद करेगा, खान को जलसों की इजाज़त दी जाए। और ये हरामखोर जो साहिब इख्तियार बैठे हुए हैं, जिनका नाम खान ने लिया हुआ, इमरान खान साहब ने जिनका नाम लिया है, उनको कटहरे में खड़ा किया जाए। कातलाना हमला इमरान खान पर हुआ है, उसके मुजरम किधर हैं? किधर है जनरल बाजवा जो इस रजीम चेंज की आड़ में बेड़ा गर्क करके चला गया पाकिस्तान में? कहाँ है उमर अता बंदियाल साहब? हल्फे पाकिस्तान जिसने लिया था, खुदा का हल्फ जिसने लिया था, वो किधर है? किधर चलेंगे? इस मुल्क को जो है ना, जो 6% GDP पे चल रहा था जनाब, आज कहाँ चलेंगे ये लोग? कोई इनसे पूछने वाला है?
کوئی ان کو کٹہرے پہ کھڑا کرنے والا ہے؟ ہمارے کدھر چلیں گے جنرل جو آج سے 150 جنرل جو ہے نا 25 سالوں میں وہ ملک سے باہر چلے گیا ہوا یار، ان کے اثاثے کو کا احتساب کرنے والا ہے؟ ہر بندہ اپنی اپنی باری اپنی اپنی ٹرن پہ کا انتظار کر رہا ہے کہ مجھے ترقی ہو تو میں اور وسائلوں کو جو ہے نا لپیٹوں اور اپنے خاندان کو جو ہے نا یورپ میں، امریکہ میں اور کینیڈا میں اور آسٹریلیا میں سیٹ کروں. سر تو سر فوری طور پر خان صاحب کو رہا کرنا چاہیے، فوری طور پر رہا کرنا چاہیے. پوری کوشش ہے اور پوری کوشش کریں اور ساری کریں. ان کی ایسی کی تیسی جڑا نا کیوں نہیں یہ منظر عام پر آتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جو آئی ایس آئی کا چیف کو خان نے کہا کہ یہ نامزد ہے میرے قاتلانہ حملے میں، جنرل فیصل نذیر کا نام لیا ہے، عمران خان نے لیا، میں نہیں لے رہا. جنرل باجوہ کو عمران خان کہہ رہا ہے کہ عدالت میں پیش کیا جائے. عدالت میں پیش کرو، کیوں نہیں کرتے؟ کدھر گیا ہے؟ کیا یہ وہ 11 لیفٹیننٹ مطلب اس کے لیفٹیننٹ میجر جنرل اپنا میجر جنرل بنا کے گیا؟ یہ سب غیر آئینی جو ہے نا وہ تعیناتیاں کر کے گیا ہوا ہے، اپنی بیس بنا کے گیا ہوا ہے. خدا کے لیے یار آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندہ ریٹائر ہو رہا تھا جس کو متنازع بنا کے جس کو ہمیں نہیں پتا نواز شریف کی یہ مریم کی گشتی کی کیا اس نے اتنے ڈیلیں کی ہوئی ہیں، کیا ڈیلیں کر کے آیا جنرل عاصم منیر؟ کیا اس کے ساتھ مسئلے مسائل تھے؟ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا معاملات تھے؟ تو سر خدا کے لیے فوری طور پر خان کو رہا کیا جائے، فوری طور پر رہا کیا جائے خان کو، اور خود اپنی پارٹی کی آگے قیادت کرے. جناب یہ کیا تم مسلط کرتے ہو؟ جس کا دل کرتا ہے جناب پی ٹی آئی کے جو بھی پی ٹی آئی کا ہم درد ہوتا ہے نام اٹھتا تھا، کیا یہ لسٹیں کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں جی وہ پوسٹروں پہ نام لکھا جائے، جو پرنٹر جو ہے نا جو پرنٹ کرے گا یہ شاہد ہونا چاہیے. یہ دراصل ان کا نام جناب جاننا چاہ رہے ہیں جو ہمدردیاں کر رہے ہیں. حامد میر کا انٹرویو تھا، انہوں نے بولا جی آپ ہمیں 50 بندے بتا دیں 9 مئی میں جن بندوں کو کے ساتھ آپ سمجھتے زیادتی ہوئی ہے، بڑے تو کوئی صحافی تھے، کوئی ادھر ادھر اٹھائے گئے تھے. حامد میر کہتے ہیں یار میں نے 50 نمبروں کا نام لیا. انہوں نے جناب ان کو تن کے رکھ دیا، ان پر ظلم زیادتی ان کے خاندانوں کو اٹھا لیا. یہ حامد میر کہہ رہا ہے. تو سر ان حالات میں کیا سمجھتے ہیں؟ الیکشن کی کیا بات کرتے ہیں؟ یہ الیکشن والا ماحول پیدا کر رہے ہیں، یہ الیکشن ہو رہے ہیں. یہ تو پتہ نہیں کس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ نہیں تو یہ تو خان کا حال بٹوں کی طرح کب سے کر دیں. تو سر خان کو فوری طور پر رہا ہونا چاہیے. اگر الیکشن چاہتے ہیں تو الیکشن سامنے سارے پارٹیوں کو ایکولی جو ہے نا. یہ نواز شریف آج معزز بن گیا، یہ حرام خور اور بدبخت کسی غلط وقت کی پیدائش ہے. یہ پورا خاندان کنجروں کا خاندان ہے جس نے بیڑا غرق کر دیا کہ میرے ملک کو یرغمال بنا کے رکھ دیا. ہر افسر کو اس نے جو ہے نا رشوت دینی شروع کر دی. جناب 1990 میں اس کے نذیر ناجی کو مرسیڈیز گفٹ کی تھی سر. علامہ اقبال ٹون میں اس وقت رہتا تھا یہ. اور یار یہ حرام خور ہر بندے کو تو رشوت لگاتے تھے یار. بہو دوانی بہو اٹھانی اس کا باپ مشہور تھا. چوڑوں کو انہوں نے جو ہمارے جو مسیح برادری کو جناب انہوں نے رشوت میں لگایا ہوا تھا جب انہوں نے یہ ڈکن بیچنے شروع کیے 80 کی دہائی میں جناب. اور وہی لوگوں سے چوری کروا کے اپنے یہ دال گرا چونک میں منگواتے تھے اور پھر دوبارہ کارپوریشن کو سیل کر دیتے تھے لاہور میں. یہ حرام خور ہے سارے. انہوں نے پورے سسٹم کو خریدا ہوا ہے، یرغمال بنایا ہوا ہے. یہ چند مٹھی بھر بندے جو ہیں نا، میرے خیال سے یہ جو سرکاری آفیسر اس وقت جو موجود صاحب اختیار ہیں، ان کے خلاف ایکشن اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے جو ایماندار آفیسرز ہیں، جو صرف خدا سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کا پامردی یہ مومن پر بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، غیرت ہے بڑی چیز جہاں تک دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. جتنی دیر تک سیکنڈ کمان آفیسرز نہیں اٹھیں گے، ایکشن نہیں لیں گے، پاکستان آرمی میں سے، رینجرز میں سے، پاکستان کی عدلیہ میں سے، پاکستان کے الیکشن کمیشن میں سے، پاکستان کی پولیس میں سے، حلال کھانے والے جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ماننے والے جو ہوں گے نا، جو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگنے والے جتنی دیر تک سر نہیں اٹھیں گے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح الیکشن کروا دیں گے؟ یہ سب چیزیں آپ اس کی مانتے جاتے ہیں. اس کو اٹھا لو، اینو تن دو، اونوں چک دو، اودے تے پرچہ کر دو، اودی زبان کٹ دو، اونوں قتل کر دو. وہ جناب سارے جناب گواہ ان کے، وکیل ان کے، جج ان کے، پولیس ان کی، ساری چیزیں تو ان کی ہیں. کس چیز کی الیکشن کی؟ کیڑا الیکشن؟ صاف شفاف الیکشن ہونے ہیں. یہ صاف شفاف الیکشن ہونے ہیں سر. جو بھی کرتا ہے یہ شباش آگے مولانا فضل الرحمان
वो किसे, ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 21वीं सदी के जो हरामखोर आलम होंगे, जो सूअर की शक्ल में होंगे, उनमें से एक ये आलम दीन बना बैठा हुआ है, आलम दीन का बेस बना के बैठा हुआ है। इनके एहसासे, इनके पेट देते हैं हराम खा खा के, इन्होंने अपने पेटों में जो है ना जहन्नम की आग जो है ना वो समाई हुई है इनके पेटों में जनाब। तो सर खान को जितनी देर तक ये रिहा नहीं करेंगे, फौरी तौर पर खान को रिहा किया जाए, जनरल बाजवा को कटारे में खड़ा किया जाए, जनरल बाजवा को कटारे में ऊपर लेना, जनरल बाजवा को कटारे में खड़ा किया जाए। सर ये हकीकत है, ये हकीकत है पाकिस्तान की। आज जितनी देर तक इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं होगा तो मुल्क में अमन नहीं होगा, और मुल्क में अमन नहीं होगा तो मुल्क में खुशहाली नहीं होगी। आप समझे कि? तो इसीलिए फौरी तौर पर खान को रिहा करें। क्या इलेक्शन, ये इलेक्शन वाला माहौल है? ऐसी ड्रामेबाजी की है, ट्रक की बत्ती के नीचे लगाया। जो बंदा तरीके इंसाफ का नाम लेता है जनाब, पाकिस्तान में किसी को कह दो यार, कहते यार अमर भाई यार खुदा दा वास्ता यार कोई होर काम करो सानू। जिन्होंने 25 साल हो गए ने, जिन्होंने असी अपना इत्थों फीड करने फिरने गए, उन्होंने कोई यार खां वास्ते बाहर निकलो यार, चुक लेंदे यार, तुन देंदे यार, बड़ा बुरा हालात कर दिए पुलिस यार। ये जुल्म पाकिस्तान में हो रहा है सर। बाढ़ में गया ये इलेक्शन, ये क्या तुम्हारा क्या साहब जो ना, खान पर कातलाना मिला हुआ है। वजीराबाद वाले ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के फहीम साहब, आप भूल गए कि खान पर कातलाना मिला हुआ है? क्यों नहीं लोग बोलते? भाई ये ऐसी ट्रक की बत्ती से तमाशा बनाया हुआ, तमाशा देख रहे हैं जिस तरह क्रिकेट का मैच देखने के लिए आते, तमाशे बैठे होते हैं। मैच लगा हुआ है, कभी चौका लगता है, कभी छिक्का लगता है, कभी आउट होता है, कभी कोई फील्डर जख्मी होता है जनाब, किसी को बाहर लेकर जाता है, कोई पानी पिलाने के लिए आ जाता है। ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया हुआ, तुम्हारी ऐसी की तैसी मुल्क दाव पे लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट छुट्टी करके मोजम कर दी पी गई जरा कोई जज करना, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान आके बयान देना शुरू कर देते हैं। तुम्हारी ऐसी की तैसी नहीं यार, ये मरियम की क्या औकात है? क्यों इनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? नवाज शरीफ फैमिली को क्यों प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? ऐसी ट्रक की बत्ती से लगाया हुआ। दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान सर, ये हकीकत है पाकिस्तान की। ये जर्नैल बैठे हुए हैं जो साहब इख्तियार इस वक्त है, ये कुत्ते के बच्चों के हरामखोरों के प्रोटोकॉल है, इनके असासे हैं, इनका इस्तेसाब किया जाए, इनके फैमिलियों का इस्तेसाब किया जाए। मेरे बच्चों का पानी पीने के लिए मैसर नहीं है। मिलावट कर करके लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों से रोजगार छीन लिया यार तुमने जो है ना वहां पे। और ऐसा खौफ और दहशत तुमने पैदा की है कि जनाबे आला कोई बंदा बेचारा कोई तरीके इंसाफ का नाम लेता उनको चुक के तूने देता तुसी किस इलेक्शन की बात करते हो? उसके बाद पोस्टल ऑर्डर की बात करते थे जी, वोट बाई पोस्टल ऑर्डर दिया जाएगा, डाला जाएगा। तुमने सब प्रिंट करा लिए होंगे, सारे पोस्ट कर दिए होंगे बैलेट पेपर तुम्हारे यार। और यार तुम्हारे चपरासी से लेके तुम्हारा क्लर्क है तुम्हारा, और तुम्हारे जनाब एसी डीसी पुलिस इलेक्शन कमीशन, सारी चीजें तो तुम्हारी, निजाम तुम्हारा जनाब। वोट डालने वालों की इतनी अहमियत नहीं होती जितनी वोट गिनने वालों की होती है सर। असल तो मालिक वो होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आपको नहीं पता किस तरीके से आया हुआ है? और तेरी ऐसी की तैसी, हमने भी एक दिन मरना, तूने भी मरना है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा। नवाज बंदा साहब मोहताजों का नहीं एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मेरे अल्लाह की जो बारगाह में जब पहुंचते हैं ना, अमीर और गरीब एक ही सब में खड़े होते हैं सर। इस्तेसाब जो सवाल करते हैं इनसे, तुम्हारे एहसास से डिक्लेयर करो। क्यों किधर ये ISI के चीफ को क्यों तुमने गैर मुआयना मुद्दत के लिए लगाया? तुम्हें नहीं पता वो क्या उसके अज़ाइम थे? इमरान खान ने कहा कि ये बंदा मेरे कत्ल में, मुझे कत्ल करने में मुलव्वस है यार। नो बने वो बदला यार क्या अभी खान साहब को हर रोज आके कोई ये ड्रामा कर देता, कोई वो ड्रामा कर देता, कोई किसी को उठा लेता, कोई किसी को उठा लेते। उस्मान डार की वालदा के साथ जो किया, उमर डार को उठा लिया हुआ, उसको गायब कर दिया हुआ सरकार ऐसे ही। और भाई खुदा के लिए वी हैव टू डू समथिंग। वो नहीं, पाकिस्तान के फौज के जो गैरतमंद अफसर है ना, गैरतमंद अफसर जो तुर्की में इनकलाब आया था, तुर्की में तुर्की फौज के जो लोग थे ना, जो अंदर से, उन्होंने उठ के इनकलाब किया था, एक्शन किया था। सिविलियन बेचारे, तुमने उनसे पानी छीन लिया हुआ, तुमने उनसे गैस बत्ती बिजली की छीन ली हुई है तुमने। वो बेचारे 5 रुकन सलाम दे तो 6वां टुक, तो 6वां ना लब्बे तो 5 जाते ये मुक। बाबा फरीद ने कहा ना, अब तुमने लोगों को गरीब कर दिया हुआ, लोगों को मफलूज कर दिया हुआ, लोगों की बत्ती बंद कर दी हुई है, पानी बंद कर दिया हुआ, तुमने खालत खुराक बंद कर ली हुई है। तुम रहते कुछ जड़ा कोई साथ होंगे, जड़ा कोई बोलता उन्हें चुक के अंदर दे देंगे हो, और 10,000 बंदे निशाने इबरत बना देंगे हो कि देखो जी इन्होंने तुन दिता सी, कोई गल करे साडे नाल।
یہ حرام خور پتہ نہیں کس غلط وقت کی پیدائش ہے نواز شریف. یہ ایسے حرام خور ہیں یار. یہ پتہ نہیں یہ اللہ کے عذابوں میں سے عذاب ہے کہ پاکستان پر یہ نواز شریف, زرداری اور مولانا فضل الرحمان فیملیز یار, 432 فیملیز پاکستان کے ساسوں کے مالک بنی ہوئی ہیں یار. ان کے بچے 1980 سے یہ الیکشن شروع لڑنا ہوئے ہیں جناب اعلیٰ. جناب 85 میں لڑے ہیں, 88 میں لڑے ہیں, 91 میں, آج بھی یہی کتے کے بچے ہیں یار. کوئی نہیں ہے کسی. امریکن پریزیڈنٹ اوباما جو ہے آج بیچارہ 2 دفعہ وہ اپنی ٹرم پوری کر کے جا کے کنسلٹنسی کر رہا ہے کسی جگہ. اس کی بچی بیچاری ریسٹورنٹ میں کام کر رہی ہے, گھر میں وہ کرائے کے فلیٹ پہ رہ رہا ہے. اور یار تمہاری ایسی کی تیسی تمہارے اپنے باپ کی جگیر بنا لیا ہوا. حرام خورو کہڑا لو آ رہے ہیں جہاں 36,000 روپے کا مالک بن گئے 40 سالہ دے بچ یار. بکواس کرتے ہیں یہ سارا. فوری طور پر خان کو رہا کیا جائے, فوری طور پر رہا کیا جائے. اور یہ سابق اختیار جو چیف جسٹس اس وقت پاکستان ہے, جو چیف آف آرمی سٹاف ہے, ISI کا چیف ہے, یہ سارے ذمہ دار ہیں اس ملک کو اس نقصان میں پہنچانے کے لیے. دے ہیو ٹو ریزائن دیٹ. ان کو فوری طور پر ان کو ریزائن کرنا چاہیے یار. پوری عوام ان کے خلاف ہے, ہر کوئی اٹھ کے بول رہا ہے یار. تم بات ہم اوورسیز پاکستانی دنیا, ہم کبھی عرص پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی در بدر, ہمیں آج کی طرح شکریہ میں کہاں سے گزر گیا, کہڑے مراحل سے ہم گزرے ہوئے ہیں. بہت تھوڑی آ لیا تسی سانو دسو گے کہ اسی کون ہے یہ, اسی کی کرنے ہیں, ساڈی کیوں کہا چاہیے. اور بھائی اسی فیڈ کرنے پاکستان بیٹھے ہوئے تھے, ہم سے ووٹ کا حق چھین لیا تم نے, بایو میٹرک ووٹنگ ختم کر دی ہوئی ہے تم نے. تمہارا نظام ہے. خواجہ سعد رفیق کہتا ہے جی نہیں یہ ہماری عوام بڑی جاہل ہے کہ جی وہ بایو میٹرک کا اس کو پتہ نہیں ووٹ کا. تو تم اس کا مطلب 35 سال سے تم لوگ حکومت کر رہے ہو اور تم نے عوام کو جائے رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب اس کے ذمہ دار تم ہو. اور بھائی فوری طور پر خان کو رہا کیا جائے. یہ میرا مطالبہ ہے چیف آف آرمی سٹاف اور جو چیف جسٹس آف پاکستان, اور جناب یہ ISI کا چیف, اور یہ جنرل فیصل نذیر ڈرٹی ہیری جن کا عمران خان نے نام لیا وہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے. ان کی سرپرستی میں, ان کی موجودگی میں کوئی فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ حرام خور اپنے باپ کو, نواز شریف کو لے کے آ گئے جو ان کی یہ ڈال بنا رہے ہیں سر. فہیم بھائی یہ آواز ہے ایک عام پاکستانی کی, یہ آواز ہے ایک دل دکھے پاکستانی کی. اس وقت پاکستان میں جو موجودہ حالات ہیں ان کے پروٹوکول بند کیا جائیں. یہ حرام خوروں نے آگے انہوں نے پچھلے 1.5 سال کی حکومت میں سب کو رشوتیں دے دی ہیں, سارے بیوروکریٹس کو گاڑیاں انہوں نے دے دی ہیں. عمر بھائی 1 منٹ, سوری خالد بھائی اپنا میسج دے دے پھر بات کرتے ہیں. خالد بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خالد بھائی اپنا میسج دے دے جلدی تو پھر بات کرتے ہیں. عمر بھائی آپ کا میوٹ لگا ہوا ہے خالد بھائی پلیز. BFT بھائی آپ دے دیں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا سب بہن بھائیوں کو ویلکم, جتنے ہمارے سن رہے ہیں 44-45 بھائی بہن سن رہے ہیں. ایک چھوٹا سا میسیج ہے, کوئک میسیج ہے کہ PTI کے لیے ہم فنڈنگ کر رہے ہیں عمران خان کے لیگل فیس کے لیے, اور PTI کی ابھی الیکشن آ رہے ہیں. تو PTIoverseas.com ویب سائٹ ہے, پورٹل ہے. یہاں پر 3 آپشن آپ کو ملیں گی. نمبر 1 ڈونیشن فرام UK, نمبر 2 ہے ڈونیشن فرام USA, اور 3rd آپشن ہے ڈونیشن فرام ریسٹ آف دا ورلڈ. جو گرین ٹیب ہے اس کو آپ انٹر کریں گے تو وہاں پر آپ کا OBC پورٹل کھلے گا. وہاں پر 2 کوشچن کو آپ نے اس پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے. نمبر 1 از ریفرڈ بائی, تو ٹیم ٹک ٹاکر یہ عابد حسین گوندل کی جو براڈ ہے, ہم سب اپنے آپ کو ٹیم ٹک ٹاک سے کیا کہتے ہیں مشابہت دیتے ہیں کہ ہم پارٹ آف ٹیم ٹک ٹاکر ہیں. تو پلیز آپ بھی اس ٹیم ٹک ٹاک میں شامل ہوں اور اپنے استطاعت کے مطابق خان صاحب کو ڈونیشن میں 5 پاؤنڈ سے 4000 پاؤنڈ اس میں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. دوسرا کوشچن آپ نے کانسنٹریٹ کرنا ہے وہ ہے کنٹری. تو کنٹری آپ نے چوز کرنی ہے آذربائیجان, سٹی باکو, ایڈریس 786 بسم اللہ اسٹریٹ. اس کے بعد ایک چھوٹا سا باکس آئے گا جس میں آپ خان صاحب کے لیے کوئی بھی پیارا سا میسج لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس فائنینشیل باکس کھلے گا جہاں پر آپ نے بینک کے کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز ڈالنی ہے, اور جیسے ہی آپ سبمٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک چھوٹی سی پروویژنل رسیٹ آئے گی جیسے عابد بھائی نے لگائی ہوئی ہے. اس کا آپ نے اسکرین شاٹ لے کے اپنے پیج پہ اپلوڈ کر دینا ہے. اس پہ کوئی اماؤنٹ نہیں لکھی ہوتی, یہ صرف اویئرنیس کے لیے ہے. تو یہ آپ نے پٹ اپ کر لینی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بھائی بہنوں کو بھی انکریجمنٹ ملے گی, اور ایکچوئل جو رسیٹ ہوگی وہ آپ کو ای میل میں آپ کو آ جائے گی. اب دوسرا پارٹ جو ہے کیا کہتے ہیں OC بھائی ہے نہیں,
تو خالد محمود بھائی اگر دوسرا پارٹ آپ کنٹینیو کرتے ہیں. جی خالد محمود بھائی. جی جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت فسطائیت کا دور ہے. پاکستان میں جن لوگوں کو ہم ریمیٹنس بھیج رہے ہیں تو وہ ہمارے اوپر ہی گولیاں اور ڈنڈے لاٹھیاں برسا رہے ہیں. تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتا پاکستان کو اکانومی کے لحاظ سے تھوڑا سا کمزور کیا جائے, ان کی پائپ لائنیں کاٹ دی جائیں تاکہ یہ کم از کم اگر فیئر نہیں تو فری اینڈ فیئر نہیں تو الیکشن یہ کروا سکیں. تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے, جو ہم پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں وہ کم سے کم بھیجیں, بلکہ نہ ہی بھیجیں تو بہتر رہے گا, تاکہ یہاں سے جو ہمارے ریمیٹنس جاتے ہیں یہ جو پاکستان میں ان کو فارن افیئر میں وہ کیا کہتے ہیں کہ شو کیا جاتا ہے, جس کی بنیاد پر یہ قرضے مانگتے ہیں. اور دوسرا, پاکستان میں اس وقت اپلائنس لائک ریفریجریٹر, فریزرز اور یہ جو چیزیں ان کی ان کو خریدنے میں ہم کم سے کم پیسے, بلکہ نہ ہی خریدیں تو بہتر ہے. اور دوسرا, اپنے جو اخراجات ہیں ان میں واضح کمی لائیں. مثال کے طور کے اوپر اگر ہم 10,000 روپے روز ہر مہینے کا خرچ ہے ہمارا, تو اس کو ہم کم کر کے اگر 1,000 تک لے آئیں, تاکہ ان کو کم سے کم ٹیکس ملے اور پاکستان کی اکانومی میں تھوڑی کمی آئے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے اوپر جو ظلم و بربریت کر رہے ہیں, ان کے ظلم و ستم میں کچھ کمی آئے, اور دوسرا یہ الیکشن کروا سکیں. جی اوور ٹو یو. جی بی ایف ٹی. جی نیت بھائی کیا کہتے ہیں امبر بھائی کی بات پر؟ بالکل صحیح بات ہے جناب صاحب. مسئلہ یہی ہے کہ اپیلوں سے تو نہیں ہوتا نا کہ چیف جسٹس سے اپیل کرو, چیف آف آرمی اسٹاف سے اپیل کرو. جتنی چیف ہے وہ تو ہے ہی, سب کو معلوم ہے کہ وہ عمران خان کے دشمن ہے, صرف خلاف نہیں ہے, دشمن ہے. تو جو دشمنوں سے اپیل نہیں کی جاتی, دشمنوں سے کچھ چھیننا پڑتا ہے, اور ابھی تک وہ پوزیشن ابھی واضح نہیں ہوئی. ہم الیکشن کا دن کا انتظار کرتے ہیں, اگر کبھی الیکشن ہوتے ہیں 8 فروری کو, تو اس دن شاید یہ شروعات ہو جائے, کیونکہ عوام نے نکلنا ہوگا تو تب سب کچھ ہوگا. یہ تو اس وقت آپ کو الیکشن میں جان ہی نہیں دے رہے, آپ کی ریجیکٹ کریں گے اسکروٹنی میں. 50% ان کا یہ ہے کہ یہ سیٹیں ہم نواز شریف کو دیں گے, جولی میں ڈالیں گے. تو ویسے بھی دنیا نے اس الیکشن کو نہیں ماننا, تو اب ٹیسٹ کیس ہے یہ پاکستانی عوام کے لیے کہ کیا یہ عمر بھر اسی طرح ہی رہیں گے. اگر اسی میں یہ خوش ہے تو اللہ کرے اسی طرح ہی رہے, اور ان کی اولادوں کی اولاد جو ہے ان کی بھی یہ غلامی کرے تو ٹھیک ہے. پھر ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے, بس ہمارا ایک لیڈر تھا, اس کو چاہیے وہ کمپرومائز کر کے نکل جائے اس گندے گیم سے, کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ تو ننگے ناچ رہے ہیں ابھی. تو جب یہ حالت بن گئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے آپ کہ آپ کو الیکشن دیں گے, اور الیکشن دیں گے تو کیسے الیکشن دیں گے, وہ ہمیں سارا نظر آ رہا ہے. یعنی کہ ابھی 12 تاریخ کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے مسترد کر دیا, اور جو ان کے خیال میں وہ لوگ ہیں جو اس کو ہانگ سکتے ہیں کسی طریقے سے, اور ان کی نامینیشن قبول ہو جائے گی, باقی کی ریجیکٹ ہو جائیں گے. تو یہی ہے اس وقت کہ ایک ذہنی بیمار کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور ہم صرف مطلب یہی کہیں گے اگر ان سے اپیل ہی کرنا ہے تو میرا خیال ہے یہ اپنی جگہ بیٹھنے والی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ آزادی تو مانگی نہیں جاتی نا, آزادی چھینی جاتی ہے. جب تک ہم آزادی چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے اور دوسرے قوموں کی طرح ہم نہیں بنیں گے. ہم تو دنیا میں 200 ملکوں میں عجیب قوم ہے, لوگ اپنے حق کے لیے کیا کچھ کر جاتے ہیں. ہمارے کروڑوں عوام ہے, 25 کروڑ عوام, ایک ہجوم قسم کی عوام ہے جس کو شعور دیا گیا, لیکن شعور کا کیا مطلب ہوا, سب گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ اکثریت والے لیڈر کو آپ جیل میں بند کر سکے بغیر کسی وجہ سے, کوئی کیس بھی ہو, ان کو تو شرم نہیں آتی. لیکن جو لوگ باہر دنیا کے دیکھ رہے ہیں وہ ان کیسوں کو جب ان کو سمجھ آتی ہے تو وہ ہنسنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو شرم کا مقام ہے پاکستان کے لیے.
اور اس سے بڑھ کر کیا شرم ہوگا جب آپ ایک سابق وزیر اعظم کو 2 ٹکے کے رینجر سے گرفتار کرتے ہیں اور وہ اس کو موقع مار رہے ہیں. ہم یہ سب کچھ برداشت کر چکے ہیں. اس دن اگر عوام نکل جاتے، عوام کیا نکلے تھے، کدھر نکلے تھے بھائی؟ یہ جو کہتے ہیں نا، یہ لاہور میں کتنے لوگ تھے، پشاور میں کتنے لوگ تھے، پنڈی میں کتنے لوگ تھے. یہ سب جو ہے نا ہمارا اپنا کیا درا ہے. جب ہم کہتے تھے یہ ہمارا ریڈ لائن ہے، اس کو اگر گرفتار کیا تو یہ ہوگا، وہ ریڈ لائن وہ بھی ہو گیا. پھر پارٹی کا نشان چھینا گیا، وہ بھی ریڈ لائن تھا. اب جو چھیننے کی کوشش کریں گے یہ بھی ریڈ لائن ہوگا. بس ہم صرف یہ کہتے رہیں گے اور وہ آگے کرتے رہیں گے. یہ ملک بد نصیب ملک ہے، اس کے ساتھ